ایبٹ آباد پاکستان کے شمال میں واقع ایک بہت ہی خوبصورت سیاحتی ضلع ہے جو کہ اسلام آباد سے 127 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یوں تو پاکستان کا ہر شہر ہی بے مثال ہے، لیکن آج ہم جس شہر کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ ایبٹ آباد خیبر پختونخوا کا تیسرا بڑا ضلع ہے جس کی بنیاد 1863 میں میجر جیمز ایبٹ نے رکھی۔ حال ہی میں سروے کے مطابق اس کی کل آبادی 2,08,491 پر مشتمل ہے۔ ایبٹ آباد میں 95% لوگ ہندکو زبان بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں گوجری اور پشتو زبان بھی بولی جاتی ہے۔ یہاں کی بے انتہا خوبصورتی اور سارا سال رہنے والا خوشگوار موسم بہت سے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو ایبٹ آباد کے 10 ایسے مقامات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی حسین مناظر پیش کریں گے، جسے دیکھنے کے بعد آپ کا بھی ایبٹ آباد کی سیر کرنے کا دل چاہے۔ سجی کوٹ واٹر فال، جسے ہزارہ واٹر فال بھی کہتے ہیں، ضلع ایبٹ آباد کی تحصیل حویلیاں کے ایک گاؤں سجی کوٹ کی آبشار ہے جس کا شمار دنیا کی خوبصورت اور حسین ترین آبشاروں میں کیا جاتا ہے۔ ایبٹ آباد سے تقریباً 47 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع یہ آبشار بہت سے سیاحوں کی توجہ کی زینت بنی ہوئی ہے۔ اپنی خوبصورتی کے باعث سجی کوٹ آبشار ہزاروں سیاحوں کو اپنی سیر کی طرف راغب کرتی ہے۔ پورے پاکستان سے سیاح اس آبشار کے حسین اور دلکشش نظاروں سے لطف اندوز ہونے ہر سال یہاں کا رخ کرتے نظر آتے ہیں۔ لیڈی گارڈن پارک ضلع ایبٹ آباد کے قدیم سیاحتی مقام میں سے ایک ہے۔ تقسیم سے پہلے یہ خصوصی طور پر یورپی سفید فام خواتین اور کنبے کے لیے استعمال ہوتا تھا اور اس میں مقامی لوگوں کا داخلہ ممنوع تھا، جبکہ اب لوگ پرسکون زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے اس باغ کا رخ کرتے ہیں۔ یہ ایک فیملی پارک ہے۔ آپ اپنی فیملی کے ساتھ لیڈی گارڈن پارک وزٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بچوں اور خواتین کے لطف اٹھانے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ لیڈی گارڈن پارک مرکزی قراقرم ہائی وے پر ساربان چوک کے قریب واقع ہے۔ یہ ایک خوبصورت پارک ہے جس میں خوبصورت پودوں، سرسبز لان اور بہت سے پرانے پودوں کے باغات ہیں۔ جلال بابا آڈیٹوریم 1993 میں زیر تعمیر میں آیا تھا، جس کا کل رقبہ 8.75 ایکڑ پر محیط ہے، جبکہ آڈیٹوریم کا نام آل مسلم لیگ کے رہنما محمد جلال الدین عرف جلال بابا کے نام پر رکھا گیا۔ اس آڈیٹوریم کو بہت سی تقریبات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس میں کنسرٹس، ڈیفرنٹ ایونٹس، ایگزیبیشنز، کانفرنسز، پبلک گیدرنگ اور دیگر دوسری تقریبات کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ آڈیٹوریم ایک بہت بڑے ہال پر مشتمل ہے جس میں بروقت تقریباً 700 افراد کے قیام کی کیپیسٹی ہے۔ اس آڈیٹوریم میں نیشنل بک فاؤنڈیشن پاکستان کے سینٹر، عباسین آرٹ کونسل اور ایبٹ آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دفاتر بھی موجود ہیں۔ شملہ ہل ایبٹ آباد کے مغرب میں پھیلی ہوئی یہ شیربان کی ایک پہاڑی ہے جو دیودار اور چیڑ کے بلند و بالا درختوں کا سایہ لیے ہوئے ایک پرامن مقام ہے۔ شملہ پہاڑی کی چوٹی سے آپ کو ایبٹ آباد شہر کا سارا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ شملہ ہل ایبٹ آباد میں سیاحوں کے درمیان سب سے مشہور قدرتی پکنک پوائنٹ ہے۔ اگر آپ زمین پر جنت دیکھنا چاہتے ہیں تو شملہ پہاڑوں کا دورہ کرنا نہ بھولیں، جو کہ کسی جنت سے کم نہیں۔ زائرین یہاں آ کر ہائیکنگ ٹریکس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، پارک میں چہل قدمی کرتے ہیں اور شملہ پہاڑی سے پہاڑوں کے خوبصورت نظاروں کو اپنی گرفت میں لیتے ہیں۔ ہرنوئی لیک ایبٹ آباد کے تمام سیاحتی خوبصورت مقامات میں سے ایک ہے۔ ایبٹ آباد سے نتھیا گلی روڈ پر 11 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہرنوئی جھیل لمبے لمبے پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے جہاں چاروں طرف ہریالی ہے۔ ہرنوئی جھیل کے قریب بچوں کے لیے تفریحی پارک بھی ہے جس میں مختلف اقسام کے جھولے، ہارس رائڈنگ اور ہوٹلنگ جیسی سہولیات بھی موجود ہیں۔ ہرنوئی جھیل ایک مشہور سیاحتی مقام ہے کیونکہ یہ ایبٹ آباد سے صرف 15 منٹ کی دوری پر ہے، جہاں کا ماحول تازگی سے بھرپور پرسکون ہے۔ یہاں کا درجہ حرارت بھی ٹھنڈا رہتا ہے۔ ہرنوئی اب ایک پر رونق جگہ ہے جو کہ سیاحتی مقام کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، جہاں لوگوں کی بڑی تعداد موجود رہتی ہے۔
ٹھنڈیانی نام اس جگہ کی کافی وضاحت کر رہا ہے کیونکہ اس علاقے کا درجہ حرارت تقریباً سارا سال بہت ہی کم رہتا ہے۔ سطح سمندر سے 2700 میٹر بلندی پر واقع ٹھنڈیانی میں بادل انسانی جسم سے ٹکرا کر گزرتے ہیں۔ ٹھنڈیانی سردی، امن اور ہریالی کے لیے جانا جاتا ہے۔ ٹھنڈیانی ایبٹ آباد سے شمال مشرق میں 31 کلومیٹر دور واقع ہے۔ پرامن، سرسبز و شاداب دیودار کے جنگلات اس مقام کی خوبصورتی کی علامت ہیں۔ گرمی کے موسم میں بہت سے سیاح خیبر پختونخوا اور پورے پاکستان سے ٹھنڈیانی کا رخ کرتے ہیں۔ پرکشش مناظر، جنگل اور دیگر قریبی مقامات میں کئی ہائیکنگ ٹریکس کے ساتھ ٹھنڈیانی ایک بہت ہی خوبصورت مقام ہے۔ میران جانی ٹاپ ایبٹ آباد کی بلند ترین چوٹی ہے۔ گلیات خطے کی یہ چوٹی ایبٹ آباد میں 2992 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ یہاں پر ہائیکنگ کے لیے 2 ٹریکس موجود ہیں۔ پہلا ٹریک نتھیا گلی سے شروع ہوتا ہے، جبکہ دوسرا ٹریک ایبٹ آباد کی ڈنگری بنگلہ ریسٹ ہاؤس سے شروع ہوتا ہے۔ میران جانی ٹاپ ایک بہت ہی خوبصورت اور دلکش مقام ہے۔ یہاں کے سرسبز پہاڑ اور ان کے ٹاپ کا نظارہ آپ کو یہ کہنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ قدرت اس خطے پر خوب مہربان ہے۔ سمندر کٹھا جھیل تقریباً نتھیا گلی سے 6 کلومیٹر اور ایبٹ آباد سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ بارہ گلی میں واقع یہ جھیل ایک دلچسپ اور خوبصورت جگہ ہے۔ یہ جھیل سرسبز و شاداب پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت ہی خوبصورت اور دلکش نظر آتی ہے۔ جھیل میں سیاحوں کی سب سے بڑی توجہ اسپیڈ بوٹس، زپ لائننگ اور ہارس رائڈنگ ہے۔ یہاں پر آپ کیمپ کا انتظام بھی کر سکتے ہیں۔ گلیات کے علاقے میں یہ ایک نیا سیاحتی مقام ہے جو کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے سیاحت کو فروغ دینے کے لیے شروع کیا۔ اسلام آباد سے 3 گھنٹے کی دوری پر یہ خوبصورت جھیل وزٹ کرنے کے لیے بہترین ایڈونچر جگہ ہے۔ الیاسی مسجد یہ ایبٹ آباد کی قدیمی اور بہت بڑی مسجد ہے جو کہ پانی کی ندی پر بنائی گئی تھی۔ کرسٹل کی طرح چمکتا ہوا صاف شفاف ٹھنڈا پانی آج بھی اس کے نیچے بہتا ہے۔ الیاسی مسجد اپنی خوبصورت فن تعمیر، شاندار ساخت، امن و سکون کے پوشیدہ احساس کا منہ بولتا ثبوت ہے، جس کا شمار پاکستان کی خوبصورت ترین مساجد میں ہوتا ہے۔ مسجد کے اندر ایک خوبصورت تالاب بنایا گیا ہے۔ یہاں سیاحوں کی آمد کا سلسلہ سارا سال جاری رہتا ہے۔ الیاسی مسجد کو سن 1932 میں تعمیر کیا گیا، جس کی بنیاد ہندو و مسلم کے درمیان تنازع پر رکھی گئی تھی۔ لوگ یہاں روحانی سکون حاصل کرنے اور اس کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے آتے ہیں۔ یہ مسجد اپنی خوبصورتی اور روحانیت کے جوہر کی وجہ سے زائرین کی سب سے بڑی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ نتھیا گلی خیبر پختونخوا میں خطہ گلیات کے مرکز میں واقع ایک مشہور ہل اسٹیشن یا پہاڑی تفریحی مقام بھی ہے، جو کہ اپنی قدرتی خوبصورتی، ہائیکنگ ٹریک اور خوشگوار موسم کے لیے جانی جاتی ہے۔ یہ اپنے سرسبز و شاداب میدانوں، بلوط اور دیودار کے گہرے جنگل کے لیے بھی بہت زیادہ مشہور ہے۔ سردیوں میں برف باری اس کے حسین منظر میں اور بھی اضافہ کر دیتی ہے۔ یہاں کا موسم گلیات کے باقی علاقوں سے کہیں زیادہ ٹھنڈا ہے۔ یہ اسلام آباد سے 86 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ کشمیر روڈ سے تقریباً 3 گھنٹے کی دوری پر واقع نتھیا گلی کی تازہ ہوا، قدرتی مناظر، پیدل سفر کی پگڈنڈیاں اور خوشگوار موسم سیاحوں کو اپنی طرف راغب کرتا ہے۔ اگر آپ ایبٹ آباد جانے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کو نتھیا گلی کا دورہ ضرور کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔